لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بزرگوں، یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 158 نمبر کی آیت، 158 نمبر کی آیت ہے۔ یہاں پر قرآن کریم اس آیت میں صفا اور مروہ کا ذکر آتا ہے، صفا اور مروہ کا ذکر آتا ہے، اور یہ صفا اور مروہ دو پہاڑی ہے مکے کی سرزمین پر۔ جب حاجی جاتا ہے حج کے لیے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، طواف 7 چکروں کا ایک طواف، اور اس کے بعد میں صفا مروہ جو دو پہاڑی ہے بالکل خانہ کعبہ کے قریب، صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں مکے کی سرزمین پر۔ طواف کے بعد میں پھر صفا مروہ کی دوڑ کے لیے حاجی جاتا ہے، 7 پھیرے وہاں پر بھی مارتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم میں ذکر ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، اور کوئی حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، اور اس پر طواف کرے 7 پھیرے پھیرے تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو خوش دل سے کرے، اچھی طریقے سے کرے، فإن اللہ شاکر علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ تو یہ آیت میں خلاصہ ہے کہ صفا مروہ کی دوڑ کرنے پر کوئی گناہ نہیں، یہ خلاصہ کیا گیا ہے۔ اب یہ خلاصہ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلان نبوت کے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا ہے، نبوت کا اعلان کیا ہے، تو اعلان نبوت کے پہلے، مکہ فتح ہونے کے پہلے، عرب کے مشرک خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن 360 صنم بھی تھے وہاں پر۔ خانہ کعبہ کا طواف تو کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں 360 صنم کی بھی پرستش کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں صفا مروہ کی دوڑ بھی کرتے تھے، لیکن وہاں پر بھی 2 صنم تھے، ایک طرف اصاف، دوسرے طرف نائلہ۔ جب صفا مروہ کی دوڑ کرتے، صفا پر پہنچتے، وہاں اصاف کو دیکھتے، اس کی پرستش کرتے، پھر مروہ پر پہنچتے، نائلہ کو دیکھتے تو وہاں اس کی پرستش کرتے، صفا مروہ کی دوڑ بھی کرتے، اور ان صنم کی یعنی بتوں کی پرستش بھی کرتے۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے جب مکہ فتح ہوا ہے، فاتحانہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم جب فاتحانہ مکے کی سرزمین میں داخل ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے 360 جو صنم تھے خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں، وہ سب نکال دیا اور بالکل صاف ستھرا کر دیا۔ صفا مروہ پہ جو 2 صنم تھے ان کو بھی ہٹا دیا گیا، وہ جگہ بھی صاف کر دی گئی۔ اب صحابیوں کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا طواف کرنا، صحابیوں کے لیے اب کوئی مشکل نہیں تھا طواف کرنا یا صفا مروہ کی صحیح کرنا، لیکن اس کے باوجود کچھ صحابہ کرام کے دل میں یہ کنفیوژن تھا، کچھ الجھن تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مکے کے مشرک صفا مروہ کی دوڑ کرتے تھے، 2 صنم بھی یہاں پر لگائے تھے اور ان کی بھی پرستش کرتے تھے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان کی مشابہت کرتے ہیں؟ مشابہت کا مطلب جیسے وہ کرتے تھے ویسے ہم بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مشابہت کا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے وہ کرتے تھے ویسے ہم بھی کرتے ہیں؟ تو قرآن کریم نے پھر یہاں پر خلاصہ کر دیا ہے کہ فلا جناح علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں،
یہ قدرت کی نشانی ہے. صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے, بیت اللہ اللہ کی نشانی ہے. اس پر اگر کوئی طواف کرتا ہے یا صفا مروہ کی دوڑ لگاتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ خلاصہ. حقیقت میں صفا مروہ کی سب سے پہلے اگر کوئی دوڑ لگانے والا کوئی ہے تو ماں ہاجرہ ہے. سب سے پہلی دوڑ صفا مروہ کی اگر لگائی ہے تو ماں ہاجرہ نے لگائی ہے, اور وہ بھی بچے کے درد کے وجہ سے. بچہ پیاسا تھا, ریگستان ہے, پانی کہیں نظر نہیں آتا ہے, اور وہ مارے مارے پھر رہی پانی کی تلاش میں. بس اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی اور اللہ نے لازم کر دیا ہر حاجی پر کہ جب تک کہ وہ صفا مروہ کی دوڑ نہ کرے اس کی حج کامل نہیں ہوتی. حالانکہ یہ ایک عورت کی ادا ہے, لیکن یہ اللہ کی شان ہے. جب بندوں کو نوازنے چاہتے تو عزت اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دیتے ہیں. یہ صفا مروہ کی جو ارکان جو ہے حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پریوار سے تعلق رکھتا ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, ماں ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوب آزمایا, تینوں کو آزمایا. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آج اس دنیا میں تقریباً 4000, تقریباً کا مطلب اباؤٹ, تقریباً 4000 سال کے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا. اس دنیا میں بھیجا. بادشاہ نمرود کا زمانہ ہے. اللہ نے نمرود کو ایک زبردست حکومت عطا فرمائی تھی. زبردست حکومت ہے, زبردست سلطنت ہے, زبردست فوج ہے, زبردست قلعہ ہے, اور سلطنت پھیلی ہوئی زمین پر, کافی جگہ پر پھیلی ہوئی ہے. اب اس کے دماغ میں گھمنڈ آ گیا, اس کے دماغ میں خماری آ گئی کہ میں تو زمین کا خدا ہوں. لوگوں سے کہنے لگا میں تمہارا خدا ہوں, اور لوگوں نے ماننا بھی پسند کر لیا, اس لیے کہ اتنی زبردست سلطنت ہے, اتنا بڑا قلعہ ہے, تو لوگوں نے تسلیم کر دی اور نمرود کی پرستش شروع ہو گئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا نمرود کو سمجھانے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے, ساری دلیلوں کے ساتھ ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی, لیکن نمرود خماری میں تھا, گھمنڈ میں تھا, فقر میں تھا. اس نے بات کو نہیں سمجھا, ضد پر تھا, اس نے بات کو نہیں مانی. آخر کار بات تو نہیں مانی بلکہ دشمن بن گیا. حضرت ابراہیم نے رعایا کو سمجھایا, وہ بھی نہیں مانی, انہوں نے بات نہیں مانی. ان کی قوم کو سمجھایا, ان لوگوں نے بھی نہیں مانا. آخر کار سب کے سب دشمن بن گئے, اور یہ طے کر لیا ان لوگوں نے کہ ابراہیم تو ہمارے خداؤں کا دشمن ہے. ابراہیم تو ہمارے خداؤں کا دشمن ہے, اس کا تو علاج یہی ہو سکتا ہے کہ اس کو زندہ جلا دیا جائے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, ابراہیم کو زندہ جلا دیا جائے. ایک کھلی زمین کو پسند کیے اور ہزاروں من لکڑوں کو جمع کر دیا لوگوں نے, منت کے اعتبار سے کہ چلو اب تو ہمارے خداؤں کو, دشمن کو ہم جلا دیں گے. منوں بھر لکڑوں کو جمع کر دیا گیا, بڑی علاقے میں پورے پھیلا دیا لکڑا, اور اوپر تک ابراہیم علیہ السلام کو اوپر بٹھا دیا گیا. نیچے سے آگ لگائی. یہ آگ اس لیے لگائی تاکہ لوگ تماشا کرے, ہنسی مذاق کرے کہ ہاں دیکھو کیا ابراہیم کی حالت ہوئی. نیچے سے آگ لگا دی گئی. آگ دھیرے دھیرے جب بڑھنے لگی تو گرم اتنی ہو چکی تھی, سراؤنڈنگ میں اتنی گرم ہو چکی تھی کہ وہاں اتنی بھاپ تھی کہ اگر پنچھی وہاں سے گزرتا تو بھاپ کی وجہ سے گر جاتا تھا, اڑ نہیں سکتا تھا, اتنی گرم ہو گئی بھاپ. فرشتوں کی جماعت میں ہلچل ہو گئی کہ اب نہ جانے کیا ہوگا. اللہ کے پاس التجا کرتے, گزارش کرتے کہ اللہ اگر تو چاہے تو ہم آگ کو بجھا دے. ہوا کا فرشتہ ہے, پانی کا فرشتہ ہے, پانی کو برسا دے, آگ کو ہم ٹھنڈی کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ابراہیم سے پوچھو. فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں, اے اللہ کے خلیل, آپ چاہو تو اس آگ کا رخ ہم بدل دے, پانی برسا دے, ہوا کو پھیلا دے, ہوا کا رخ بدل دے, ہوا ایسی تیز نکلیں گی کہ پوری آگ ختم ہو جائیں گی. ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو کہا نہیں, اللہ نے حکم تو نہیں دیا, لیکن ہم اجازت سے آئے, پرمیشن لے کر آئے, اجازت لے کر آئے.
پھر پوچھتے کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو کہا کہ نہیں، جس حال میں میں ہوں اسی حال میں مجھ کو رہنے دو۔ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام آئے، ان کو بھی حضرت ابراہیم نے کہا کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا ارادہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بے شک اللہ کو پتہ ہے یہ کیا ارادہ ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اگر میرا رب یہ چاہتا ہے کہ مجھے زندہ جلا دیا جائے، میرا رب، میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے زندہ جلا دیا جائے، تو میں اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر وہی بچانا چاہے گا تو حسبنا اللہ، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ سارے فرشتوں کو رخصت کر دیا۔ اب اللہ نے بھی دیکھ لیا میرے ابراہیم کے دل میں میری پاک ذات کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے ابراہیم کے دل میں میری محبت کے سوا کچھ نہیں، میرے ابراہیم کے دل میں میری رضا کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب اللہ نے سارے ذریعوں کو ہٹا دیا، ابراہیم علیہ السلام کے دل کو دیکھ کر سارے ذریعوں کو ہٹا دیا، اور ڈائریکٹ اللہ نے آگ کو حکم دیا، یا نارو، اے آگ کونی بردم سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ابراہیم کے لیے۔ آگ نے اپنی فطرت بدل دی۔ آگ تو جلانے کا کام کرتی، بھاپ لگانے کا کام کرتی، جلال میں رہتی ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا، اس نے فطرت کو تبدیل کر دی۔ جتنی بھی دنیا کی چیزیں اللہ کے تابعداری کرتی ہے، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہی کرتی ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، اللہ کے فضل سے آگ نے فطرت تبدیل کر دی، حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ اس وقت میں پوری دنیا کی آگ جلال میں تھی، پوری دنیا کی آگ جلا دیتی تھی، پوری دنیا کی آگ بھانپ دیتی تھی، لیکن یہی آگ کو جب حکم ہوا کہ ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، تو صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، سکون پہنچا دی۔ تو یہ اللہ کی شان۔ تو اللہ نے جب دیکھا کہ نمرود نے نہیں مانا، قوم نے نہیں مانا، اللہ نے نمرود کو اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ تو سب سے پہلی آزمائش تو حضرت ابراہیم کی ہوئی۔ اب اس علاقے کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے علاقے کی طرف چلے ہیں، دوسرے علاقے کی طرف چلے ہیں، تو وہاں پر ان کی شادی بھی ہوئی۔ شادی ہوئی تو ایک زمانے تک اولاد نہیں ہوئی۔ جب ایک زمانے تک اولاد نہیں ہوئی تو دعا کرتے ربی حبلی من الصالحین، سورہ صفات میں یہ دعا آتی ہے، ربی حبلی من الصالحین۔ یہ یاد رہے، اگر شادی ہوتی ہے، اولاد کی امید ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے، ربی حبلی من الصالحین۔ جب دعا کریں گے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو صالح بنا دینا، نیک بنا دینا۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اور نہیں ہے تب بھی دعا کریں، اور ہے تو بھی دعا کریں، ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ نے پھر جواب دیتا کہ ہم نے بشارت دے دی کہ تم کو ہم بیٹا دیں گے، وہ بھی حلیم۔ حلیم کا مطلب ہوتا ہے بردبار، صبر کرنے والا۔ اللہ نے دعا سن لی، اللہ نے دعا سن لی، اور اللہ نے ایک زمانے کے بعد بڑی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے آزمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ دن کے بعد بچہ ہونہار پیدا ہوا، معصوم بچہ اسماعیل علیہ السلام۔ اب اللہ نے پھر آزمائش میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ جاؤ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو ریگستان میں چھوڑ دو، بیوی کو اور بچے کو ریگستان میں چھوڑ دو۔ بتاؤ کہ ایک زمانے کے بعد جب اولاد ہوتی ہے تو کتنی محبت ہوتی ہے اولاد کے لیے، وہ ماں باپ ہی پیش کر سکتے ہیں، اور احساس ہم کر سکتے ہیں۔ جو ماں اور باپ ہوتا ہے، زیادہ تر تو ماں اور باپ بھی، ان کے دل ہی جانتے ہیں کہ محبت کتنی ہوتی ہے اولاد کے لیے۔ اب یہاں پر جب حکم ہوا کہ بیوی کو اور بچے کو ویرانے میں چھوڑ دو، دل پر کیا گزری ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کا جب حکم تھا تو پوچھا کہ بتاؤ میں کہاں چھوڑوں۔ جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا، نکیل پکڑ کر جبریل علیہ السلام نے پھر آخر میں منزل بتا دی۔ ان کی منزل تھی مکے کی سرزمین۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ بس یہاں پر ان کو رکا دو، ماں ہاجرہ کو بھی اور بچے کو بھی یہاں پر رکا دو۔
حقیقت میں وہ جو جگہ تھی بالکل حرم کے قریب تھی، لیکن حرم کعبہ کے بالکل قریب، لیکن کعبہ بنا تھا کبھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن بعد میں طوفان اور ریل کے وجہ سے، پانی کی وجہ سے، باڑھ کی وجہ سے وہ پتہ نہیں چلتا تھا خانہ کعبہ کا، لیکن بالکل قریب تھا۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بتا دی کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ یہاں پر ان کو بسا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں حجرہ کو چھوڑا، بچے کو چھوڑا، ریگستان ہے، سامنے پہاڑ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے، پورا ریگستان ہے، ریگستان ہے، کہیں پانی نظر نہیں آتا ہے، کہیں پنچھی نظر نہیں آتا ہے، کوئی انسان نہیں، کوئی جانور نہیں، ایک چمڑے کی تھیلی میں کچھ کھجور وغیرہ ہے، دوسری مشق ہے اس میں پانی ہے، دونوں چیز چھوڑی ہے، اور ماں حجرہ کو اور شیر کھار دودھ پیتے بچے کو وہاں پر چھوڑا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے۔ جب چلنے لگے تو ماں نے تعجب کیا کہ اس ویرانے میں ہم کو تنہا چھوڑ کے جا رہے ابراہیم، تعجب کیا، دیکھا کہ ابراہیم آگے بڑھ رہے، آواز دے کر کہتے کہ اے ابراہیم کیا ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ دوسری بار پوچھتی ہے ماں کیا ہم کو چھوڑ کے جا رہے اس ویرانے میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ تیسری بار جب پوچھا کہ کیا دل میں یہ خیال ہوا کہ کوئی وجہ ہوگی، تو ماں پوچھتی کہ کیا کوئی وجہ ہے، کیا کوئی وجہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا۔ اب یہ بے بس ہو گئی کہ ویرانہ ہے، معصوم بچہ ہے، ابراہیم کو جواب نہیں دیتے، بھاگ کر گئے پیچھے اور دامن کو پکڑ لیا کہ کیا بات ہے، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ پھر بھی جواب نہیں دیا۔ پھر ماں حاجرہ پوچھتی ہے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ پیغمبر کی بیوی ہے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو اب اللہ نے حکم دیا، اجازت دی کہ اب جواب دے دو۔ پلٹ کر کہتے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہی تمہارا نگہبان ہے۔ جب یہ کہنا تھا تو ماں حجرہ بچے کی طرح رونے لگی، بچے کی طرح رونے لگی، جو دامن پکڑا تھا وہ دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اور کہنے لگی کہ بے شک اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم کو چھوڑ دو، اللہ نے چاہا تو اللہ ہرگز ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ ہم کو ہرگز ضائع ہونے نہیں دے گا، اللہ ہرگز ہم کو برباد ہونے نہیں دے گا۔ اور اتنا کہہ کر جب دامن چھوڑ دیا ہے، رو کر ماں جو ہے حضرت اسماعیل کی طرف آ گئے، بچے کی طرف آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو رہے، پلٹ پلٹ کر اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو دیکھ رہے، ماں بھی حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ آخر کار جب ایک ٹیکر آیا اور ٹیکر کے نیچے جب اترے ہیں تو ایک دوسرے کی نظروں سے یہ اوجھل ہو گئے، ایک دوسرے کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ٹیکرے کے نیچے جب گئے ہیں تو اللہ نے جبریل کے ذریعے سے یہ بتا دیا تھا کہ یہ جگہ جو ہے بالکل میرے گھر کے قریب ہے، یہ جگہ جو ہے میرے گھر کے قریب ہے۔ اب جب معلوم پڑا کہ یہ گھر یہیں پر ہے، لیکن معلوم نہیں کہاں ہے، نام و نشان نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ماں حجرہ کو جب چھوڑا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کے قریب اللہ نے یہاں مقام دیا ہے ماں حجرہ کو۔ اب دیکھو یہاں دعا کرتے ہیں، ٹیکرے کے نیچے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، اے ہمارے رب انی اسکنت من ذریتی، میری اولاد میں سے میں نے یہاں پر چھوڑا ہے، بواد یعنی وادی میں، غیر ذی زرعین، غیر ذی زرعین کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ زمین ایسی ہے کہ کھیتی کے قابل نہیں، عندک بیت، بے شک تیرے گھر کے حرمت والے گھر کے قریب دعا کرتے۔ پھر اللہ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ میں نے یہاں پر میری اولاد کو چھوڑا ہے، یہ اس لیے کہ تیری وہ عبادت کرے، اور لوگوں کے دل میں ان کے لیے تو محبت ڈال، ان کو تو روزی عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے۔ اتنا کہتے ہوئے رو کر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں کون بچا بھی؟ ماں حجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم۔ ایک تھیلی میں کھجور ہے، ایک مشک میں پانی ہے، بتاؤ ریگستان میں کب تک یہ چل سکتا ہے؟ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، صبح کا وقت ہے، سورج نکلا ہے، گرمی کے موسم میں ریگستان ہے، کوئی پنچھی پر مارنے کو تیار نہیں ہے، یہ حالت ہے۔ کچھ قطرے پانی کے مشک میں رہ چکے، وہ بھی نچوڑ کر ماں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے منہ میں ڈال دیا۔ خود بھی پیاسی ہے، بچہ بھی پیاسا ہے۔ سورج جب اوپر آیا اور گرمی حد سے زیادہ جب بڑھنے لگی تو بچہ ہو گیا بے قرار، اسماعیل علیہ السلام بے قرار ہو گئے، رونے لگے۔
پیاس کی وجہ سے رونے لگے، چہرہ بالکل لال ہو گیا، اور کچھ دیر کے بعد جب حد سے زیادہ جب تڑپنے لگے تو ماں کو لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بچے کی جان نکل جائے۔ بچے کو تڑپتے تڑپتے دیکھ کر ماں بھی تڑپنے لگی، بے بسی کی حالت میں، بے قراری کی حالت میں، بے ہوشی میں، بے بسی میں تلاش کرتے کہ پانی میں لاؤں کہاں سے۔ بچے کو تڑپ کر دیکھ کر ماں بھی تڑپنے لگی کہ میں پانی لاؤں کہاں سے، یہاں وہاں مارے مارے پھرتی ہے بے ہوشی میں، لیکن پانی کہیں نظر نہیں آتا، پانی کہیں نظر نہیں آتا۔ اب جنون میں آ گئی۔ ایک آدمی جب جنون میں آ جاتا ہے تو اس کو ہوش نہیں رہتا ہے۔ اب یہ ماں جنون میں آ گئی، پانی کہیں نظر نہیں آتا، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں۔ سامنے دیکھا تو صفا پہاڑی ہے کہ شاید مجھے پانی وہاں مل جائے، بھاگ کر، حالانکہ ریگستان ہے، لیکن جب انسان کا دماغ ایسا ہو جاتا ہے جنون میں، اب وہ بھاگ کر گئی صفا کی پہاڑی پر، ٹیکرے پر جا کر یہاں وہاں تلاش کرتی ہے، چاروں طرف نظر گھماتی ہے، لیکن پانی کہیں نہیں۔ بے بسی سے پھر نیچے آتی ہے، دیکھا تو بچہ رو رہا ہے، پھر بھاگ کر جاتی ہے دوسری پہاڑی کی طرف، مروا کی طرف، لیکن وہاں بھی تلاش کی، لیکن پانی کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر اسی درد کے وجہ سے بچے کی فکر میں یہاں سے وہاں مارے مارے پھرتے، کبھی صفا پر کبھی مروا پر بھاگ رہے کہ کہیں سے مجھے پانی مل جائے۔ اب تو پیر بھی لرز چکے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی سوکھ چکے، اب تو چلنے کی طاقت بھی نہیں۔ 6 چکر پورے ہو گئے، 7ویں چکر پر جب سب مروا کی طرف جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ، یہ پورا ہو رہا ہے، 7واں چکر پورا ہو رہا ہے، جاؤ جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے، رو رہے، تڑپ رہے، اور جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے وہیں پر تم پر مار دو۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر وہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے اسماعیل، وہیں پر مارا، وہاں پر چشمہ جاری ہو گیا، پانی نکل گیا۔ جیسے پر مارا تو وہاں پر ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ دوسرے طرف 7ویں چکر پر وہاں غیبی آواز نے کہا ماں ہاجرہ سے کہ جاؤ اپنے بیٹے کی طرف جاؤ، اپنے بچے کی طرف جاؤ۔ اب قدموں میں طاقت نہیں، قدم لرز چکے ہیں، رونے کی بھی طاقت نہیں، قدم بالکل لرز چکے، لرزتے ہوئے دھیرے دھیرے آ رہی ہے، دل میں سوچتی کہ نہ جانے میرے بچے کا کیا ہوگا۔ غیبی آواز نے کہا جاؤ تمہارے بچے کو دیکھو، تلاش کرو۔ اب تلاش کرنے پر جب آتی ہے، دل میں تو یہ سوچا کہ نہ جانے میرے بچے کا کیا ہوا ہوگا۔ بچے کے قریب جا آ کر جب دیکھا ہے تو پانی ایک چشمہ جاری ہو چکا ہے، پانی کو دیکھ کر اطمینان ہوا۔ بچے کو دیکھا تو بچہ بھی کچھ اطمینان میں نظر آیا اللہ کے فضل سے۔ اب یہ خوش ہو گئی، جلدی سے پانی اٹھایا اور حضرت اسماعیل کے منہ میں ڈالا، پھر اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اطمینان پا چکے، پھر انہوں نے خود نے پی لیا پانی، پھر انہوں نے خود نے پی لیا اور جلدی سے مشک بھر لی، کیوں پانی کی تکلیف، جلدی سے مشک بھر لی۔ لیکن پانی کی مشک بھرنے کے باوجود پانی تو بڑا جذبے میں اچھل رہا تھا، بڑی رفتار سے نکل رہا تھا۔ اب یہ سوچ رہی کیا کروں، پھر انہوں نے کیا کیا کہ ریت کی دیوار بنا دی تاکہ تالاب جیسا ہو جائے۔ ریت کی دیوار بنائے گی، پانی جمع ہوتے گیا، جمع ہوتا گیا، تالاب جیسا ہو گیا۔ لیکن پانی اب بھی رکنے کو تیار نہیں، پانی اتنا نکل رہا تھا سپیڈ میں، تیزی سے کہ پورا علاقہ، پورا وادی جو ہے پانی سے بھر گیا۔ اب دل میں سوچتی، یہاں بھی دیکھتی پانی، یہاں بھی پانی، یہاں بھی پانی۔ اب سوچ رہی نہیں کیا کرے، بے بسی، اب میں کیا کروں۔ جب یہاں وہاں دیکھا کہ حد سے زیادہ پانی نکل رہا، اب بے بسی اور بے کسی میں پھر اس پانی کو دیکھ کر ماں ہاجرہ اپنی معصوم زبان سے کہتی ہے زمزم زمزم، ارے اب تو رک جا۔ ماں ہاجرہ کی معصوم زبان سے جب نکلا زمزم، رک جا، اللہ کو یہ بات پسند تھی، اللہ نے حکم دیا اور پانی اسی جگہ پر رک گیا۔ اب جو اچھل کر آ رہا تھا اب خاموش ہو گیا، پانی ہے وہاں پر، بہنا چالو ہے، لیکن جو جذبے سے پانی بہہ رہا تھا وہ پانی رک گیا۔ تو یہ ہے زمزم، یہ ہے زمزم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کی زبان سے اگر زمزم نہ ہوتا، زمزم نہ کہتی، زبان سے زمزم نہ نکلتا تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا اور لوگ تعجب کرتے۔ اللہ نے اس بات کو اتنی قبول کر دی۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ سب سے پہلی دوڑ ماں ہاجرہ نے لگائی صفا اور مروہ کی، اور وہ بھی اللہ کا حکم تھا، شوہر کی فرما برداری تھی، بچے کا دل میں درد تھا اور مارے پھر رہی تھی جنون میں، اور
نہ کوئی شکایت ہے زبان پر، صبر کا دامن ہاتھ سے چھٹا نہیں ہے، نہ زبان پر کسی کی شکایت ہے، نہ شوہر کی شکایت ہے، نہ کسی بات کی شکایت ہے، بس یہ مارے مارے اللہ کے حکم سے پھر رہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کو اتنا پسند کر لیا، اتنا پسند کر لیا ہے عورت، لیکن یہ چلنا اور جنون میں یہاں سے وہاں مارے مارے پھرنا اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کر لیا، اتنا پسند کر لیا کہ حاجی کے لیے لازم کر دیا کہ جب تک حاجی صفا مروہ کی دوڑ نہ کرے اس کی حج کامل نہیں ہوگی۔ یہ ہے صفا مروہ۔ تو یہاں قرآن کریم میں خلاصہ کر دیا، لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ ہم دوڑ لگاتے ہیں، تو یہ ایک اللہ کے چہیتے بندوں کی ادا ہے، یہ اللہ کے چہیتے بندوں کی ادا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم نے کی، وہ طواف ہے، تم 7 چکر لگاؤ تمہارا طواف قبول ہو، صرف اللہ کی طرف دھیان لگا دو اور 7 چکر مارو تمہارا طواف ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اسی طریقے سے ماں ہاجرہ نے صفا مروہ کی دوڑ لگائی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ایک بندے کی تعمیر کا کام ہے، صفا مروہ کی دوڑ لگائے ایک عورت کی ایک ادا ہے، وہ ابراہیم کی ادا، یہ عورت کی ادا۔ اسماعیل کو جب کہا تو چھری چلانے کے لیے، وہ بھی ایک ادا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری اداؤں کو جمع کر دیا اور ایک عبادت کا مرکز بنا دیا کہ چلو میرے چہیتے بندے ہیں، میرے چہیتے بندوں کی ادا تم کر لو تو تمہاری میں مغفرت کر دوں، تمہاری مغفرت، یہ اللہ کی شان۔ تو یہاں پر یہ بات میں نے پوری کی۔ اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک۔